रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal, Tanveer Academy of Commerce, गढ़ी शौक, लाहौर, पाकिस्तान। आप सबको तनवीर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल से खुशामदीद कहा जा रहा है। तमाम नए आने वालों को खुशामदीद कह रहे हैं और बिलखसूस जो हमारे अपनी एकेडमी के बच्चे हैं उन लोगों से भी खुशामदीद कहते हैं। और स्पेशली जी मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, बड़े बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि जनाब हमें इनकी भी वीडियोस अपलोड कर दी जाएं। तो मैं बेटा आप लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम करता हूं। हमेशा आप लोगों को एक अपर एज रहा है कि जो किसी बच्चे ने डिमांड की है अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी डिमांड पूरी की है। तो आज आपको इसी सिलसिले की कड़ी है, आपको एक वीडियो दे रहे हैं। बैंकिंग पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जी। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में ये देख सकते हैं आप 60 नंबर का जो पोर्शन है, यानी 3 क्वेश्चन जो पेपर के बीकॉम में आते हैं वो 60% मार्क्स का पोर्शन है कि वो सबसे पहले व्हाट इज बैंक और दूसरा इसका हिस्सा हम बनाएंगे व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सिर्फ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो से वाकई मुस्तफीद होना है तो इसको स्किप किए बगैर देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन एंड तक याद हुआ है या नहीं हुआ। फैसला आपने एंड पे करना है, अभी नहीं। अभी मुझे मौका दीजिए और देखिए मैं आपको कैसे समझाता हूँ। बिल्कुल ये जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं जी और बैंकिंग का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले इन बच्चों को बता देते हैं बैंक होता क्या है। BANK, भाई स्पेल तो आपको सबको आते हैं। तो बी से हम कहते हैं जी चलें बैंक के बारे में जिन्होंने आज तक कभी बैंक नहीं गए हैं तो आइए उनको बताते हैं जी। एक बिल्डिंग होती है जी। फिर ए से क्या बनता है? बैंक बेसिकली ए से एडवांस कर रहा है पैसे या लोन दे रहा है लोगों को या लोगों से डिपॉजिट्स ले रहा है। दूसरे लफ्जों में इस बिल्डिंग में हो क्या रहा है? डिपॉजिट्स आ रहे हैं और लोन्स जा रहे हैं। फिर एन से क्या बनता है? एन से बनता है जी नेचर ऑफ सर्विसेज बिजनेस। ये हमारा ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, ये हमारा सर्विसेज का बिजनेस है। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी नहीं है, ये ट्रेडिंग भी नहीं है, ये सर्विसेज का बिजनेस करता है जी। और चौथी बात है कि ये एक तरह का नहीं है, देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द बैंक्स। तो उम्मीद करता हूँ बैंक के लफ्ज के साथ आपको थोड़ी सी नौ हो गई होगी। अब आते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ, व्हाट इज बैंक। वैसे तो मैंने आप लोगों को अलग-अलग क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। BANK, B स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग है, A स्टैंड्स फॉर एडवांसेस और डिपॉजिट्स कर रहा है, और N से नेचर ऑफ सर्विसेज बिजनेस करता है, और K से काइंड्स हैं इसकी, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। तो अब जनाब इसको जरा इंट्रो देते हैं, क्वेश्चन का तरीका बताते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन दीजिए, डेफिनेशन दीजिए और रिक्वायरमेंट पढ़िए, हेडिंग्स दीजिए और उनकी टू दी पॉइंट डिटेल दीजिए। टू दी पॉइंट डिटेल से क्या मुराद है, ये क्या है, इस हेडिंग का हमारे सवाल से क्या ताल्लुक है और इन बातों से क्या नतीजा अखज़ किया जाए। इसी को हम लोग अपनी ज़ुबान में क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं कि जनाब आपने क्वेश्चन को आज से रटा नहीं लगाना। ये क्रिएटिव राइटिंग की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं कि बैंक क्या है। द वर्ड बैंक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बैंकर्स बेंच। अब ये 3 लफ्ज बोले हैं मैंने। इन तीनों लफ्जों में क्या मतलब लिया जाता है? देखिए, एक लफ्ज है बेंच, इसी को पकड़ लेते हैं। In the ancient times, Italian Jewish traders used to have their business on the benches. इटली के यहूदी ताजर जो है बेंचों पे बैठकर अपना सूदी कारोबार करते थे। And if any one of them becomes insolvent, अगर इनमें से किसी का दिवालिया हो जाता, बैंकरप्सी हो जाती, यानी दूसरे लफ्जों में दिवालिया हो जाता है, उसकी लायबिलिटीज ज़्यादा है और उसके एसेट्स कम है और वो अपनी लायबिलिटीज को पे करने के काबिल नहीं रहा, तो डेट इज द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो क्या होगा? द
the bench was broken, उसका बेंच जो है वो क्या किया जाता था, तोड़ दिया जाता था, और ये कहा जाता था कि इसके साथ अब लेन देन नहीं किया जाए। फिर ये मुख्तलिफ ज़ुबानों में चलता रहा। अब बेसिकली इसका रिव्यू देते हैं। इटालियन में हम इसे बैंको और बैंकस कह सकते हैं, जिसका मतलब बेंच के हैं। फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर भी इसका मतलब बैंकवी मतलब बेंच के हैं, और जर्मन जुबान में इसका मतलब बैग का है, और इसका मतलब है जॉइंट स्टॉक फंड्स। बाद में ये सारे का सारा जो लफ्ज़ है बेंच और जॉइंट स्टॉक फंड इंग्लिश जुबान के अंदर बैंक बन गया। तो बैंक बेसिकली हमारा इंग्लिश जुबान का लफ्ज़ है। एक मुख्तसर सी इसको विद द हेल्प ऑफ पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन मैंने स्पेशली की है, जिससे आपको बैंक बनने के मराहिल का पता लग गया होगा कि ये क्या था और ये क्या है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ये छोटा सा इसका इंट्रो हो गया बैंक का। एज पर दी क्वेश्चन, ये देखिए जनाब, हमने इंट्रो दिया है पहले। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी, इसकी डेफिनेशन देनी है हमने। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। डेफिनेशंस में सबसे पहले प्रोफेसर जे.एम. केन्स की डेफिनेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशन। रट्टा नहीं लगाना, डिमॉन्स्ट्रेशन से पढ़ा रहा हूं। तो ये देखिए, आपने पहला लफ्ज क्या कहना है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट टेक्स डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। बस 3 लफ्ज आए हैं। पहला इंस्टीट्यूशन है, दूसरा डिपॉजिट्स लेता है, और तीसरा शाबाश, थैंक यू बेटा। बस ये 3 बातें आप समझ लें, आपको जे.एम. केन्स की डेफिनेशन तैयार हो गई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गिलबर्ट, इसने सिर्फ एक बात में बात खत्म कर दी है, डीलर। और डील के साथ जब भी प्रेपोजिशन लगाएंगे इन लगाएंगे, ऑफ नहीं लगाएंगे, इन। तो बैंक इज अ डीलर इन मनी। बोलिएगा बेटा, शाबाश। लो जी, ये प्रोफेसर गिलबर्ट ने कह दिया। अब आर.एस. शेयर क्या कहती हैं, बैंक्स आर नॉट मेयरली, मेयरली मीन महज, मेयरली मीन्स महज, अ ट्रेडर इन मनी। ये ट्रेडर महज ट्रेडर नहीं है, बट आल्सो एन इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी। बैंक्स आर नॉट मेयरली अ ट्रेडर इन मनी। बैंक महज पैसे के ताजर नहीं है, बट आल्सो एन इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी। क्यों? बैंक्स जो है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट करते हैं। लोन्स क्रिएट डिपॉजिट्स, डिपॉजिट क्रिएट्स लोन्स। बैंक जर की तख्लीक करते हैं, तो दैट्स व्हाई बैंक्स आर द इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मनी। जी जनाब, पाकिस्तान में लीगल डेफिनेशन भी इसकी मौजूद है। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, लीगल डेफिनेशन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है, जरूर लिखिएगा, अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, बैंक्स मींस, वो क्या कह रहा है जी, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। 2 बातें आई हैं, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। इसी डेफिनेशन को बेस बना लें आप। एक्सेप्टिंग, ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, लेंडिंग के लोन देने हैं लोगों को। तो जी 2 पॉइंट आ गए, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। अब ये देखिए, डिपॉजिट्स को इन्वेस्ट करेंगे तो यही कहलाएगा मसला, तो इसलिए और लिखा हुआ है इसमें, और इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। किन से ले रहे हैं आप? पब्लिक से ले रहे हैं। रीपेबल ऑन डिमांड, ये डिमांड पे, मसला आपको पैसे जमा करा के नेक्स्ट डे आपको जरूरत पड़ गई है तो आप विड्रॉ करवाएंगे उसको एज पर डिमांड, जो आप डिमांड करेंगे। और ये किसके थ्रू होगा? बाई चेक और बाई ड्राफ्ट और बाई अदर्स। उम्मीद है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के तहत लीगल डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। हमारा क्वेश्चन का 5 नंबर का हिस्सा मुकम्मल हो गया बेटा। यहां तक हमारे 5 नंबर क्या हो गए? मुकम्मल हो गए। अब आते हैं जी, हमारा ये 15 नंबर का हिस्सा जो है 15 मार्क्स का हिस्सा है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ बैंक। अब फंक्शन के नाम से बच्चे परेशान हो जाते हैं।
تو واٹ از دا فنکشن آف دس مارکر؟ ٹو رائٹ. شاباش, لکھنے کام آتا ہے. واٹ از دا فنکشن آف دس فین؟ ٹو گیو ایئر, ہمیں یہ ایئر دیتا ہے. واٹ از دا فنکشن آف دس بورڈ؟ آپ کے سامنے آپ ٹیچر کوشچنز لکھ رہا ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اٹ مینس ہر چیز فنکشن دیتی ہے. پانی کا فنکشن پیاس بجھانا ہے, روٹی کا فنکشن بھوک مٹانا ہے. تو ایسے ہی کمرشل بینک کا بھی ایک فنکشن ہے, اور وہ دیکھیے ہم اس کو فنکشنز کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. آپ کی سہولت کے لیے کوڈ بنایا ہے BAM, بام. B for basic functions, A for agency services, and M for miscellaneous services اور utility services. تو کتنے فنکشن ہو گئے بینک کے؟ فنکشن کی ڈیفینیشن بھی بتا دی آپ کو. جب کسی چیز کو آپ لوگ پرفارم کرتے ہیں تو وہ پرفارمنس جو ہے وہ اس کا فنکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, مارکر کھولا اور لکھنا شروع کر دیا, اس کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا ہے. امید ہے بات سمجھ آ رہی ہے. ٹیچر آیا اور اس نے کلاس میں لیکچر دینا شروع کر دیا, ٹیچر نے اپنا فنکشن پرفارم کر دیا. تو آئیے بینک کا فنکشن دیکھتے ہیں, جو سروسز کا بزنس کرتا ہے بینک. تو دیکھیے بینک کا پہلا فنکشن کیا ہے؟ بیسک فنکشن. تو بیسک فنکشن میں آپ پروفیسر کینز کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں تو آپ کو بیسک فنکشن آ گیا. جیم کینز نے کیا کہا ہے؟ accepting deposits and advancing loans. اگر آپ بات یہ سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں بیسک فنکشن accepting of deposits and advancing اور lending of loans. جس کو یہ جیم کینز کی ڈیفینیشن سمجھ آ چکی ہے وہ بیسک فنکشن جان چکا ہے. تو بیسک فنکشن میں سب سے پہلے آ گیا accepting deposits. According to Professor Keynes, bank is an institution that receives deposits. So it is the basic function of the bank as per J.M. Keynes. Banks receive the surplus amount from the people. جن لوگوں کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے, then the banks take the deposits of the people. And for this purpose, banks throw their nets as wide as possible. بینک اپنا ایک نیٹ ورک یوز کرتے ہیں اور اس سے a lot of amount of the people is collected in the banks. وہ لوگوں کا بہت سارا پیسہ بینکوں میں آ جاتا ہے. And for this purpose, bank give the different type of the schemes to their customers. بینک اپنے کسٹمرز کو مختلف قسم کی ڈپازٹ اسکیمز دیتا ہے جن کی ترتیب اس طرح سے ہے. سب سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ. This facility is only provided to the businessman. And that is why this account is also called businessman account. بھائی یہ فیسلٹی صرف کاروباری لوگوں کو دی جاتی ہے, اسی لیے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے بزنس مین اکاؤنٹ. تو بزنس آپ کا کرنٹ کا مطلب کیا ہے؟ چلت کھاتا. دن میں آپ 24 ٹائمز جائیں, 24 ٹائم پیسے نکلوائیں, بینکس کو کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. So you can deposit the money or you can withdraw the money many times in a day without any sort of notice to the bank. آپ بینک کو کوئی نوٹس دیے بغیر آپ پیسہ جمع کروائیں, نکلوائیں, بینک کے اوپر کوئی اس کا اعتراض نہیں ہے. So no notice is required for the withdrawal of amount. آپ بینک کو کوئی نوٹس نہیں دیں گے اور بینک سے جب چاہیں آپ بینک سے نکلوا سکتے ہیں ود ان دا بینکنگ آورس. اس کے بعد ایک اور فیچر اس کا یہ ہے, بینک ڈو ناٹ پرووائڈ اینی انٹرسٹ اور پروفٹ آن دس ٹائپ آف اکاؤنٹ. بینک کسی قسم کا پروفٹ اس اکاؤنٹ کے اوپر اپنے کسٹمر کو نہیں دیتا. از اٹ کلیئر؟ سیکنڈ فارم آ جاتا ہے جی ڈپازٹس کے اندر کہ بینک اپنے کسٹمر کو سیونگ اکاؤنٹ دیتا ہے. دس ٹائپ آف اسکیم از ویری پاپولر ان دا مڈل ایج اور اسپیشلی that is very popular for middle income groups. یہ جو درمیانہ طبقہ ہے جو سیونگز کر لیتا ہے تھوڑی بہت, تو وہ سیونگز کو بینک میں رکھوا دیتا ہے. اینڈ بینکس گیو سم اماؤنٹ آف پروفٹ آن سیونگ اکاؤنٹ. بینک اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پروفٹ کی, انٹرسٹ کی کوئی نہ کوئی اماؤنٹ آفر کرتا ہے. اینڈ this type of account is the most popular form
اسپیشلی ان دا مڈل انکم گروپ. امید ہے جی آپ کو سیونگ اکاؤنٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. یہ بزنس مین سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رکھتے ہیں, وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں. اور یہ صرف کون ہے؟ ہاؤس ہولڈز ہیں زیادہ تر, یا جن کے پاس اتنی زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اور یا جن کا پروگرام ہے کہ ہم بینک سے انٹرسٹ یا پروفٹ لیں, تو یہ سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں گے. دین کمز فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ. Fixed deposit account is also called term deposit account. Term deposit account. Term deposit account. Fixed deposit account are the deposits which are repayable on the expiry of a fixed period of time. Bank do not offer any checkbook. Bank اس میں کوئی check book نہیں دیتا. A receipt is given to the customer. ایک رسید بنا کے بینک اپنے گاہک کو دے دیتا ہے. And the customer enjoys the handsome amount of interest on it. The larger is the period, the larger will be the amount of interest and vice versa. کہ جتنا لمبا عرصہ 10 لاکھ روپے آپ نے بینک میں جمع کرایا 5 سال کے لیے, تو 5 سال بعد وہ رقم ہو سکتی ہے کہ آپ کی 10 لاکھ روپے ہو جائے, ڈبل ہو جاتی ہے. تو دس ٹائپ آف deposit is only given to those people who have the surplus money, idle money, جن کے پاس بالکل پیسہ آئیڈل پڑا ہوا ہے, تو وہ فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں. امید ہے بچوں کلیئر ہو گیا ہوگا جی آپ کو. فورن کرنسی اکاؤنٹ, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ دس ٹائپ آف اکاؤنٹ از ناٹ اوپن ان دا فارم آف لوکل کرنسی. It is opened, the amount is deposited in the shape of foreign exchange, and amount can be withdrawn in the shape of foreign exchange, and this facility is only provided by the selected branches of the banks. یہ سہولت جو ہے فورن کرنسی کی شکل میں ہی آپ نے پیسے جمع کرانے ہیں, اور فورن کرنسی کی شکل میں ہی پیسے آپ نے نکلوانے ہیں, اور یہ بینک کی سلیکٹڈ برانچز کے اوپر یہ فیسلٹی بھی فورن ایکسچینج اکاؤنٹ کی بھی موجود ہے. ڈالرز میں اکاؤنٹ کھولا ہے, ڈالرز میں پیسے نکلوائیں گے. یورو میں اکاؤنٹ کھولا ہے, یورو میں پیسے نکلوائیں گے. پاؤنڈ سٹرلنگ میں اکاؤنٹ کھولا ہے, پاؤنڈ سٹرلنگ میں پیسے آپ کو ملیں گے. امید ہے بات کلیئر ہوگی. لو سر, یہ آپ کا بیسک فنکشن جو ہے وہ ایک مکمل ہو گیا. اب سیکنڈ بیسک فنکشن کون سا ہے؟ ایڈوانسنگ اور لینڈنگ آف منی. ایز پر پروفیسر کینز, میں پھر کہوں گا کہ جن کو کینز کی ڈیفینیشن ہے, مدر ڈیفینیشن ہے, وہ سمجھ آ گئی ہے, اس کو بیسک فنکشن آ چکا ہے. تو ایڈوانسنگ اور لینڈنگ آف منی, ون آف دا پرائمری فنکشن آف دا کمرشل بینک از ٹو lend the money to the needy people. اب needy people یہ نہیں ہے کہ مستحقین بینک کے باہر کھڑے ہوں اور بینک ان کو جو ہے وہ چیریٹی دے رہا ہے. needy means those businessmen who are in need of money. جو کاروباری لوگ ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہے, ایکوٹی فنڈ سے وہ پیسہ نہیں کر رہے ہیں, بزنس اپنا کر نہیں سکے, ان کو لون کی ضرورت پڑ گئی ہے, ایکسٹرا پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے, قرضے کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو دیٹ از دا نیڈی پیپل. یہ وہ لوگ ہیں جو نیڈی ہیں. So this function is the basic source of income. دیکھیے بیٹا, بینک لو ریٹ آف انٹرسٹ دیتا ہے اور بینک ہائی ریٹ آف انٹرسٹ چارج کرتا ہے. 6% وہ دے رہا ہے اور سے وہ 15% چارج کر رہا ہے, تو یہ 9% کا جو ڈفرنس ہے دیٹ از دا پروفٹ آف دا بینک. تو اٹ از دا بیسک سورس آف انکم آف دا بینک. یہ فنکشن جو ہے اس سے بینک اپنی انکم جنریٹ کرتا ہے. اس مقصد کے لیے بینک جی اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو فیسلٹی دیتا ہے کیش کریڈٹ. کیش کریڈٹ پرووائڈیڈ, دس فیسلٹی از پرووائڈیڈ ٹو دی کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز. کن کو دی جاتی ہے یہ فیسلٹی؟ سیونگ اکاؤنٹ والوں کو دینی ہے, فکس ڈپازٹ والوں کو نہیں. کن کو دینی ہے؟ شاباش. تو کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کو یہ فیسلٹی دی جاتی ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو دس لینڈنگ, اس لینڈنگ کے اندر کیا اصول ہے؟ اماؤنٹ از ٹرانسفر ٹو دی اکاؤنٹ آف دا کسٹمر. بینک اپنی اماؤنٹ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر کچھ پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے. ایسے کرنٹ اکاؤنٹ میں 10,000 روپے ہے, آپ کہتے ہیں جی مجھے کیش کریڈٹ کی 15,000 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ 25,000 روپے. اب آپ اس کو چاہے ایک دن میں نکلوا لیں, 2 دن میں نکلوا لیں, چاہے نہ نکلوائیں. دا ہائی لائٹ آف دس اسپیشلی اکاؤنٹ یعنی اس کی لینڈنگ کے اوپر, بینک چارج دا فل اماؤنٹ, بینک چارج دا انٹرسٹ آن دی فل اماؤنٹ. کہ بینک نے اگر 15,000 روپیہ آپ کے کھاتے میں کیش کریڈٹ کا ڈالا ہے, آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں یوز کیا, آپ کو پورے 15,000 کے اوپر انٹرسٹ دینا پڑے گا.
آپ نے اس میں سے 6,000 روپے نکلوایا تب بھی آپ نے 15,000 روپے کے اوپر انٹرسٹ دینا ہے. آپ نے اس میں سے صرف 10,000 روپے نکلوایا تب بھی آپ کو اس کے اوپر 15,000 روپے ہی دینا پڑے گا. اب 15,000 روپے انٹرسٹ دینا پڑے گا. امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی کہ بینک اپنی طرف سے اماؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے اور کسٹمر اپنی ضرورت کے مطابق چیک کے ذریعے سے اماؤنٹ وڈرا کراتا ہے. لیکن جتنی آپ نے کیش کریڈٹ کی فیسلٹی لی ہے اتنی اماؤنٹ کے اوپر آپ کو فل اماؤنٹ کے اوپر انٹرسٹ دینا پڑے گا, چاہے آپ نکلوائیں یا نہ نکلوائیں. لیکن اس کے برعکس ایک فلیکسیبل سسٹم بھی ہے, اسے کہتے ہیں اوور ڈرافٹ. دس فیسلٹی از آلسو پرووائڈیڈ ٹو دی کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرس. According to this lending, the amount is credited to the account as per the requirements. کہ بینک اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو یہ فیسلٹی دیتا ہے, اور یہ فیسلٹی کیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے, آپ کہتے ہیں جی مجھے 2,000 کی اوور ڈرافٹ چاہیے, آپ نے اپروول کروائی ہے سے 25,000 تک, لیکن آپ نے صرف 2,000 روپے لیے, تو اکارڈنگ ٹو دا رولس یو ہیو ٹو پے دا انٹرسٹ آن اونلی 2,000 روپیز. گو کے فیسلٹی آپ کو کتنی سینکشن کی گئی ہے 15,000 کی, یعنی 15,000 اپنے اکاؤنٹ سے ایکسٹرا لے سکتے ہیں, لیکن آپ نے پیسے تو صرف 2,000 روپے لیے ہیں, تو بینک آپ کو اتنی اماؤنٹ پہ انٹرسٹ چارج کرے گا جتنی آپ نے نکلوائی ہے. تو دونوں میں ڈیفرنس کلیئر ہو گیا, کیش کریڈٹ میں اور اوور ڈرافٹ میں. اس میں انٹرسٹ فل اماؤنٹ پہ, شاباش, اور اس میں جتنے پیسے نکلوائیں گے اتنی اماؤنٹ پہ آپ انٹرسٹ پے کریں گے. Is it clear? کار لونز, جیسا کہ نام سے اظہار ہے, بلانا. These type of the loans are only to the trustworthy customers, جن کے اوپر بینک کو پورا ٹرسٹ ہے کہ یہ بندے شارٹ نوٹس کے اوپر بھی پیسے دینے آ جائیں گے. So this type of credit is facilitated or loan amount is provided to the trustworthy customers and they are recalled on a very short notice. ان کے پیسے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ واپس بھی لے سکتے ہیں, اور بینک عام بندوں کو یہ کسی طرح سے بھی کار لونز نہیں دیتا ہے جن کے اوپر یا جن کا بینک کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہوتا ہے, جن کی ورتھ بہت اچھی ہوتی ہے, جن کی گڈ ول بہت اچھی ہوتی ہے, بینک انہی کو یہ کار لونز دیتا ہے, ورنہ کسی ہر بندے کو, ہر کسٹمر کو یہ فیسلٹی نہیں دی جاتی. تو جی ایک اور ہے جی پیسہ دینے کا طریقہ, وہ کیا ہے, ڈسکاؤنٹنگ آف بلز. کامرس کے اسٹوڈنٹ تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ, ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ, بل ریسیویبل اکاؤنٹ کریڈٹ. آپ تو انٹریاں ماشاء اللہ کر چکے ہیں بلز آف ایکسچینج میں. تو if the customer is in need of funds before the expiry date of the bill, بل کی ایکسپائری ڈیٹ آئی نہیں ہے لیکن آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے, then such customer can encash the bill by discounting it from the bank. اس کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا بینک میں ہونا لازمی, اور بینک deduct the amount of discount and the remaining amount is transferred to the account of the customer. بینک کچھ پیسے کاٹ لیتا ہے اور ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے 10,000 کا بل تھا, 500 روپے اس کے ڈسکاؤنٹ چارجز ہے, 9,500 آپ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. اب آپ اس کو نکلوا سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ لو سر, یہ آپ کے بیسک فنکشن مکمل ہو چکے ہیں. اب آئیے ہمارا سیکنڈ فنکشن کون سا ہے, ایجنسی. آپ نے لفظ ایجنٹ کا سنا ہے, the person who has been nominated by the principal, that is called agent, and the services of the agent creates agency. Services of the agent creates agency. تو ایجنسی کا لفظ کوئی مشکل نہیں ہے. جب آپ ایجنٹ ہیں, بینک کون ہے ہمارا, ایجنٹ ہے. بینک از آر ڈیش, بینک ہمارا ڈیش ہے. Being the agent, it collect the amounts, it pays the amount or it collects the amount on behalf of the customer. تو ایجنٹ ہے جی ہمارا, یہ ہمیں کیا سروسز دے رہا ہے, ایجنسی کی. تو اسی سے ایک فنکشن بنا, سیکنڈ بی پارٹ آ گیا, ایجنسی سروسز. بینک از این ایجنٹ آف دا کسٹمر. Being the agent, it provides the following services. Number one, collection of the
پیمنٹ آف چیکس. دیکھیے بینک کولیکٹ دی اماؤنٹ آف دا کسٹمرز. کراؤتھر کہہ رہا ہے, پروفیسر کراؤتھر کیا کہتی ہیں کہ بینک وہ ادارہ ہے جو اپنے گاہکوں کے رقوم کو یعنی کولیکٹ کرتا ہے بینک پہلے اسے, اور پھر اپنے گاہکوں کے چیکوں کی رقوم کو ادا کرتا ہے, اور گاہکوں کے جو چیک آتے ہیں کسی اور بندے کے جو چیک گاہکوں کے پاس ہوتے ہیں ان کی اماؤنٹ ان مجوزہ جو برانچیز ہوتی ہیں جو پرسکرائب برانچیز ہیں جو اس پہ لکھا ہوا ہے ان سے اماؤنٹ کولیکٹ کر کے آپ کے اماؤنٹ میں ڈالتا ہے. تو کراؤتھر کی ڈیفینیشن کوئی پکڑ لیتے ہیں جناب. اکارڈنگ ٹو پروفیسر کراؤتھر, the function of the bank is to pay the amount of the checks drawn on himself. جو گاہک کے چیک بینک کے اوپر بنے ہیں وہ اس کی رقم دے. And number 2, to collect the amount of the checks of the customers. وہ گاہکوں کے چیکوں کی رقم کو بھی کسی دوسری برانچ سے کولیکٹ کرے. تو یہ امید ہے آپ کو یہ فنکشن کلیئر ہو گیا ہوگا. کلیکشن آف ڈیویڈینڈ. اب دیکھیے بینک آپ کا ایجنٹ ہے اور آپ کو کیا دے رہا ہے, سروسز. کس کی, ایجنسی کی. تو دیکھیے کلیکشن آف ڈیویڈینڈ, بینگ دی ایجنٹ, ایجنٹ ہونے کی حیثیت سے بینک کولیکٹ دی اماؤنٹ آف دا ڈیویڈینڈ آن شیئرز آن بہاف آف دی کسٹمر. اگر آپ کسٹمر ہیں, آپ کا بینک آپ کے بہاف پر جن کمپنیوں کے آپ نے شیئر پرچیز کیے ہوئے ہیں ان شیئرز کی اماؤنٹ کو, ڈیویڈنڈز کی اماؤنٹ کو کولیکٹ کرتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے. امید ہے یہ ایجنسی سروسز سمجھ آ رہی ہوں گی. نیکسٹ ایجنسی سروس ہے پرچیز اینڈ سیل آف سیکورٹیز. بینک پرچیز اینڈ سیل, بینک بائی اور سیل دا سیکورٹیز فار دی کسٹمرز آن ہز بہاف. بینک گاہک کے کہنے پہ سیکورٹیز ہیں, شیئرز ہیں, بانڈز ہیں, وہ خریدتا بھی ہے اور گاہک کے بہاف پر ان کو بیچتا بھی ہے. تو بینک پرچیز اور سیل, بینک بائی اور سیل سیکورٹیز آن بہاف آف دا کسٹمرز. نیکسٹ آپ کی ایجنسی سروس آ جاتی ہے ایکٹ ایز اے ٹرسٹی اور ایکٹ ایز اے ایگزیکیوٹر. ٹرسٹی کس کو کہتے ہیں, جس پہ ٹرسٹ کیا جائے وہ آپ کا ٹرسٹی ہوگا. میں اپنی ول پیش کرتا ہوں, میں اپنی ایڈوائس دیتا ہوں بینک کو کہ یہ یوٹیلیٹیز کے بل ہیں یہ آپ نے ادا کرنے ہیں, میرا انشورنس پریمیم بھی آپ نے پے کرنا ہے, میری جو ہے وہ اسپیشلی ڈیویڈنڈس کی اماؤنٹ آپ نے اکٹھی کرنی ہے, اور میری فلاں اماؤنٹ جو ہے وہ رینٹس کی پیمنٹ ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے. تو اٹ مینس بینک ایکٹ ایز اے ٹرسٹی. تو دیکھیے if a customer advises his banks, then bank act for him as a trustee or executor. For this purpose, bank charge the nominal fee. بعض اوقات کسٹمر اپنی ول بھی دے دیتا ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد یہ فلاں فلاں اماؤنٹ, یہ اتنی اماؤنٹ ہے, فلاں کو اتنی دی جائے, فلاں کو اتنی دی جائے, فلاں کو اتنی دی جائے. تو ان دیٹ کیس بھی بینک اس کی ہدایت پہ عمل کرتا ہے. ایگزیکیوٹر کا مطلب کیا ہے, تعمیل کرنے والا, بجا لانے والا احکامات کو. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی ٹرانسفر آف فنڈس. بینک ٹرانسفر دی اماؤنٹ آف دا فنڈس آف ہز کسٹمر فرام ون برانچ ٹو اندر برانچ, فرام ون اکاؤنٹ ٹو اندر اکاؤنٹ, اور ایون فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری. سو بینک از یور ایجنٹ. یہ آپ کی رقوم کو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے اور ایک بینک سے دوسرے بینک میں ٹرانسفر کرتا ہے, حتیٰ کہ ایک ملک سے دوسرے ملک آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کی اماؤنٹ ٹرانسفر کی جاتی ہے. تو ایکٹ ایز این ایجنٹ لاسٹ پہ یہی ہے کہ بینک ایکٹ ایز این ایجنٹ, اور بینگ دی ایجنٹ یہ میں نے بتا دی ہے, یہ آپ کا ٹرسٹی بھی ہے, یہ آپ کا ایجنٹ بھی ہے, یہ آپ کی تمام پیمنٹس کرتا ہے, یہ آپ کی تمام ریسیٹس کرتا ہے آن یور بہاف, آپ کے بہاف کے اوپر. تو امید ہے جی آپ کو ایجنسی سروسز بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو گئی ہیں بیٹا. شاباش. لاسٹ فنکشن آگے ہے جی مسلینیس اور یوٹیلیٹی سروسز. مسلینیس اور یوٹیلیٹی سروسز. اب بینک پرفارم دی نمبر آف یوٹیلیٹی سروسز. بینک ایک سے زیادہ کئی یوٹیلیٹی سروسز دیتا ہے. فار ایگزامپل ایکٹ ایز اے ریفری. ریفری کون ہوتا ہے, جو بیچ بچاؤ کرانے والا ہے وہ ریفری ہوتا ہے. سم ٹائمس your position is to be advocated by the bank.
بینک کی ضرورت پڑ جاتی ہے. آپ کو کسی فورن کنٹری میں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں جی اپنی بینک اسٹیٹمنٹ لے کے آئیں. وہ بینک اسٹیٹمنٹ بنواتے ہیں اور وہ بینک کو باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہیں فیک تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نو, یہ بندے کی ورتھ ہے. تو بینک آپ کی کریڈٹ ورتھینس کے لیے ایک ریفری کا کام کرتا ہے. تو بینگ دا ریفری, بینک ایڈوکیٹس دا کریڈٹ ورتھینس آف ہز کسٹمر. یہ اس کی ورتھ کے بارے میں بھی آپ کو ایڈوکیٹ مطلب آپ کی وکالت کرتا ہے. وہ اے ٹی ایم فیسلٹی, آج کل کون نہیں جانتا اے ٹی ایم کیا ہے؟ آٹو ٹیلر مشینز. When the bank is closed, which one is open for 24/7? ATM. Shabash. So this is one of the leading function of the commercial banks that they provide the ATM facilities. آج young generation بہت اچھی طرح سے جانتی ہے اور بہت سارے تو ATM کے یوزر بھی ہیں. تھرڈ پوائنٹ miscellaneous اور یوٹیلیٹی سروسز میں آ جاتی ہے کسٹوڈین آف پریشیس تھنگس. Now you are a customer of the bank and you have the belongings. آپ کی ملکیات میں کافی پڑی ہوئی ہیں like gold, silver, ornaments, jewelry. آپ کوئی بہت ہی قیمتی قسم کے آپ کے پاس نایاب قسم کے جسے کہتے ہیں کلیکشنز ہیں کہ آپ کہتے ہیں گھر میں پڑی پڑی چوری نہ ہو جائیں, یا آپ کہتے ہیں جی میرے پاس فورن کرنسی پڑی ہوئی ہے تو گھر میں چوری نہ ہو جائے, یا آپ کی پراپرٹی کی بہت ہی قیمتی ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کہتے ہیں جناب کہیں کوئی بندہ چرا نہ لے ان کو. سو دیٹ بینک از دا کسٹوڈین, بینک اس کا محافظ ہے. فار دس پرپز بینک پرووائڈ دا لاکر فیسلٹی ٹو دا کسٹمرز. بینک لاکرز بھی دیتا ہے, اور اسمال لاکر, میڈیم اور لارج لاکر, یہ تین طرح کے لاکرز آپ کو بینکس میں پیمنٹ کر کے مل سکتے ہیں, اور آپ ضرورت کے مطابق اپنی چیزیں نکلوا بھی سکتے ہیں اور جمع بھی کرا سکتے ہیں. ایک کی بینک کے پاس ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس. جب تک دو کیز نہیں لگتی ہیں لاکر اوپن نہیں ہوگا. فورن ایکسچینج, فورن ایکسچینج کیا ہوتا ہے؟ بینکس پرووائڈ دا فورن ایکسچینج ٹو دیئر کسٹمرز. کچھ اسپیسیفائڈ برانچز ہیں جو کرتی ڈیل کس میں ہے؟ فورن ایکسچینج کے اندر ہے. تو کسٹمرز کین بائی اور کسٹمر کین سیل, اور دا جنرل پبلک کین بائی اور جنرل پبلک کین سیل دا فورن ایکسچینج ٹو دی بینکس. تو بینک آپ کو فورن ایکسچینج کے اب بزنس بھی دیتا ہے. ڈالر ہے, یورو ہے, پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے, درہم ہے, دینار ہے, جو فورن ایکسچینج ہے بینک آپ کے ساتھ ایکسچینج کر لیتا ہے. بائنگ ریٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور سیلنگ ریٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور دونوں کا ڈفرنس بھی بینک کا پروفٹ ہوتا ہے, اور یہ اسٹیٹ بینک کی ہدایات کے اوپر ہوتا ہے. یہ کوئی آپ پرائیویٹ نہیں کر سکتے. ٹریڈ انفارمیشن, بینک آلسو پرووائڈ دا ٹریڈ انفارمیشن ٹو دا کسٹمرز, اینڈ بینگ دی ایجنٹ بینک آلسو ایڈوائز دا کسٹمرز فار دا چینجز ان دا مارکیٹ, کہ جی فلاں چیز آپ خرید لیں آپ کو فائدہ ہوگا, اور فلاں چیز ابھی بیچ دیں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو بینک آلسو گیو دا ٹریڈ انفارمیشن. یہاں پاکستان میں تو نہیں ہے یہ فی الحال, لیکن فورن کنٹریز میں ٹریڈ انفارمیشنس ضرور دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو وایا انٹرنیٹ سروسز. زکوٰۃ ڈیڈکشن جناب, یہ بہت زبردست فنکشن ہے جی, اور اسپیشلی پاکستان میں. آن دا فرسٹ آف رمضان all the commercial banks deduct the amount of the Muslim account holders who have the saving account, and that amount which has been deducted, that is called zakat, and it is deposited in the central zakat fund under zakat and ushur ordinance 1980. جناب فرسٹ رمضان کو آپ دیکھیے بینک بند ہوتے ہیں, اور وہاں پر بینک اپنے کسٹمرز کی جو سیونگ مسلم اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, نان مسلمس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, تو ان کے اکاؤنٹ سے سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ کی 2.5 کی شرح سے اکاؤنٹ میں سے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں, اور وہ سینٹرل زکوٰۃ فنڈ میں وہ جمع کرا دیے جاتے ہیں انڈر زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980. امید ہے اتنے سارے فنکشن دیکھ کر آپ کو کمرشل بینک کے اوپر کچھ تو خیال آ گیا ہوگا کہ یار یہ تو ہمارا کمرشل بینک بہت اچھی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تو بالکل جناب یہ ساری چیزیں جو اتنی فیسلٹیز ہمیں دی ہیں تو یہ تو ہمیں بالکل نہ ملتی. تو لہٰذا اس کا ایک سویٹ سا پھر کنکلوژن نکالتے ہیں. From the above noted points, one can easily conclude that the banks are the pipelines of money through which the state money comes and state money goes. In a country like Pakistan, which is still in the initial stages of development, a well-organized banking system is indispensable. Hence, we can say
that a developed banking means a developed country and your development is hidden in the progress and prosperity of the banks. I hope students आपको in short span of time वीडियो अच्छी लगी होगी और हमेशा की तरह से आपसे गुजारिश करूंगा कि ये सदका जारिया की नीयत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। अपना और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उनकी दुआएं लीजिए और इस वीडियो की सिर्फ एक ही कॉस्ट है, हमारे हक़ में दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह करीम दुआ करने वालों को बड़ा पसंद करता है। हम आपके लिए दुआ करेंगे और आप प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तनवीर एकेडमी के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। अल्लाह करीम आपको बहुत तरक्की अता फ़रमाए, हमेशा आप लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की अता फ़रमाए। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।